بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ پاکستان کی فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو پورے پاکستان کی صنعتوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، تنظیم ہے، اس کا کہنا ہے کہ بہت سارے معاشی مسائل جس میں بجلی کے ریٹ زیادہ ہونے، گیس کی عدم دستیابی، ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے پاکستان کی بے انتہا صنعتی یونٹ جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں۔ تاہم جو وفاقی شماریات بیورو کے تازہ ترین اعداد و شمار پاکستان میں سامنے آئے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نئی صنعتوں کے قیام کے لیے، پرانی صنعتوں کی بحالی یا ان کی توسیع کے لیے پاکستان میں جو مشینری کی درآمدات ہیں، کیونکہ کسی بھی معیشت میں جو مشینری کی امپورٹس ہوتی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی صنعتی سیکٹر میں کیا مثبت اور کیا منفی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ تو ان جولائی سے جنوری کے درمیان پاکستان میں 6 ارب اور 11 کروڑ ڈالر مالیت کی مشینری امپورٹ ہوئی ہے، جس میں بجلی پیدا کرنے والی پاور پلانٹس کی جو مشینری ہے وہ تقریباً نصف ارب ڈالر کے قریب آئی ہے۔ اسی طرح آفس مشین کی اور ڈیٹا پروسیسنگ ایکوپمنٹس کی مالیت جو ہے ان کی امپورٹس بھی تقریباً نصف ارب ڈالر کے قریب ہے۔ جو ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹس ہیں، جو ٹیکسٹائل سیکٹر نے اپنی مشینری امپورٹ کی ہے وہ 36 کروڑ 50 لاکھ ڈالر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو الیکٹریکل مشینری اور الیکٹریکل اپریٹس جو پاکستان میں امپورٹ ہوئے ہیں وہ 1 ارب اور 56 کروڑ ڈالر مالیت کے وہ امپورٹ ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے، جس کی اسپیکٹرم کی بڈنگ عنقریب ہونے والی ہے، تو اس میں بہت ساری کمپنیاں، پاکستان کی کمپنیاں جو ہیں وہ 5G ٹیکنالوجی کے اوپر منتقل ہونے کے لیے اس اسپیکٹرم کی خریداری کے لیے اپنی بولیاں دینے والی ہیں۔ تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو پورے پاکستان میں 5G کی ٹیکنالوجی کو نصب کرنے کے لیے مشینری کی امپورٹس بڑھا دی ہیں، اور پاکستان کے ٹیلی کام کمپنیوں نے 1 ارب اور 56 کروڑ 1.5 ارب ڈالر مالیت سے زائد کی مشینری جو ہے وہ ٹیلی کام کی مشینری پاکستان میں امپورٹ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ پاکستان میں اگر 5G ٹیکنالوجی اور 5G سے کام کرنے والے اپریٹس جو ہیں وہ ہائی گریڈ یا اپ گریڈڈ موبائل فون یا اپ گریڈڈ ایکوپمنٹس ہی 5G ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں گے، یا ان صارفین کو فائدہ ہوگا جو بہت ہی مہنگے موبائل فون 5G ٹیکنالوجی انیبلڈ ایکوپمنٹ ہیں، جن میں لیپ ٹاپ بھی ہیں، کمپیوٹر بھی ہیں اور موبائل فون بھی ہیں، تو وہی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ 5G ٹیکنالوجی پاکستان میں متعارف ہو جائے، تو جو ان کے درآمد کنندگان ہیں، جو کمپنیاں ہیں یا پاکستان کے جو امپورٹرز ہیں، انہوں نے ان 7 ماہ کے دوران 1 ارب اور 56 کروڑ یا 57 کروڑ 1 ارب 57 کروڑ ڈالر مالیت کے 5G ٹیکنالوجی سے چلنے والے نئے موبائل فون، مہنگے موبائل فون کی امپورٹ کی ہے 7 ماہ کے دوران۔ اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سال کے آخر تک یا 30 جون تک یہ جو 5G ٹیکنالوجی انیبلڈ موبائل فونوں کی درآمدات ہیں وہ 2 بلین ڈالر سے یا 2 ارب ڈالر سے کراس کر جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دیگر مشینری اور آلات جو ہیں امپورٹ ہوئے ہیں ان کی مالیت 42 کروڑ 13 لاکھ ڈالر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر مشینری آئی ہے وہ 7 کروڑ 68 لاکھ ڈالر، اور دیگر جو کان کنی اور مائننگ اور پاکستان میں معدنیات کی تلاش کے لیے بھی مشینری کی جو درآمدات ہوئی ہیں ان کی مالیت بھی تقریباً 1.5 ارب ڈالر سے زائد رہی ہے۔ اس مشینری کی امپورٹس کے ڈیٹا سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ خراب نہیں ہے صنعتی سیکٹر میں، بلکہ اس میں مثبت تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جہاں پرانی صنعتوں کو اپنے فرسودہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پہ نئی صنعتیں بھی قائم ہونے کے لیے مشینری امپورٹ ہو رہی ہے، اور پرانی صنعتوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور ان کو توسیع دینے کے لیے بھی
جو ہے وہ مشینری کی امپورٹس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سال کے 7 ماہ میں 6 ارب اور 11 کروڑ ڈالر مالیت کی اگر مشینری آئی ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ امپورٹس جو ہیں وہ مشینری کی امپورٹس اس سال کے آخر تک تقریباً 9 ارب ڈالر تک چلی جائیں گی، جو پچھلے 8 سے 10 سال کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ ہوگی مشینری کی امپورٹس۔ اور اگر یہ نئی صنعتیں لگیں گی، پرانی صنعتیں بحال ہوں گی اور ان میں توسیع ہوگی، تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے صنعتی سیکٹر میں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور ایک جن صنعتی علاقوں میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور بے روزگاری کا مسئلہ حل ہونے کی صورت میں امن و امان اور بہتر ہوگا، اور لاقانونیت کا خاتمہ بھی ہو سکے گا۔